نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ آج جس آیت پر ہم غور و فکر کریں گے وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم کیا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ہماری نجات کا، کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، قرآن اور سنت سے جڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا مومن اور نہ ماننے والا کافر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں ہم سب ایک آیت جو قرآن پاک میں جانتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللہ غفور رحیم۔ اور پھر اس کے بعد اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو ایک کسوٹی یا ایک معیار یا ایک کرائیٹیریا دے دیا کہ محبت الہی کا حصول اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو وہ کامیاب ہے اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ پھر وہ جھوٹا ہے اور وہ ناکام ہو کر رہے گا۔ تو اس آیت میں بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں ہم بارہا پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور ایک حدیث جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں اعلیٰ اور افضل ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے آگاہ نہیں کیا گیا تھا تب تک مجھے بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں بطحا مکہ کی ایک جانب تھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی شخص ہے، یعنی جس کے پاس ہمیں جانے کا حکم دیا گیا ہے؟ تب ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ہاں، اس کا ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو۔ پس مجھے ایک آدمی کے ساتھ تولا گیا، میں اس پر غالب آ گیا۔ فرشتے نے کہا اس کا 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ پھر انہوں نے مجھے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا، تب بھی میں غالب رہا۔ پھر اس نے کہا اچھا اس کا 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ چنانچہ میرا 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا اور میں غالب رہا۔ پھر فرشتے نے کہا اس کا 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ چنانچہ میرا 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا، میں پھر بھی غالب رہا۔ تب ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اگر اس کا ساری امت سے بھی وزن کیا جائے گا تب بھی یہ غالب رہے گا۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ بالکل صحیح حدیث ہے جس میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اب آپ سب امیجن کیجئے کہ ہم کس نبی کی امت سے، الحمدللہ، جو امت میں سب سے اعلیٰ ہے، جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہم کتنے بلیسڈ ہیں الحمدللہ۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ان پر نازل کی وہ کتاب ام الکتاب ہے، وہ کتاب ساری کتابوں پر بھاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے زیادہ پریکٹس کرنے والے تھے، اسی لیے آپ کو چلتا پھرتا قرآن کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پوری طرح سے عمل کرنے والے تھے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عین قرآن کے مطابق تھا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن پاک میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جن باتوں سے قرآن منع کرتا ہے ان باتوں سے سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے۔ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں صالح اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اور اچھے اخلاق کی کمپلیشن کے لیے بھیجے گئے۔ تو میں جب ان سب چیزوں کو پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی زیادہ محبت۔ کیا ایسا کردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ایسا اخلاق تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے ہی اپنی امت کے دل کو جیتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ فیل کریں کہ آپ کس نبی کی امت سے ہیں، کتنے بلیسڈ ہیں۔ الحمدللہ بے شمار انبیاء آئے، لیکن مجھے اور آپ کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھیجا گیا۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اسے مسلم نے روایت کی۔ الحمدللہ کتنا بڑا احسان اللہ رب العزت نے ہم سب پر کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہمیں دے دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ ہم سب کو اس نعمت کا بھرپور شکر ادا کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ شکر کے جذبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان کر ہی ملیں گے۔ جتنا زیادہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے، جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ پڑھیں گے، جتنا زیادہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کرتے رہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ لے کر سنت پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ اتنے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوز ہوں گے، اتنی ہی زیادہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محسوس کریں گے، کیونکہ ہم کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس کو جانتے نہ ہو، پہچانتے نہ ہو۔ تو یہ سید الانبیاء ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں ان کی امت سے پیدا کر کر ہم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ کرام محسوس کرتے تھے، اس کی کئی ایک مثالیں ہمیں سیرہ میں ملتی ہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جس کو دیکھ کر جو نان مسلم تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ کو ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو یاد ہوگا۔ وہ ایک قوم کے سردار تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ پورا انہوں نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا تھا تاکہ ان کو کوئی پہچان نہ سکے، لیکن خیر پکڑے گئے اور پھر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیے گئے، اور روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر ان سے حال احوال پوچھنا، ان کے لیے اسپیشل لنچ اور ڈنر کا انتظام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری کسواں اونٹنی کا دودھ ان کے لیے آئے گا، کیونکہ سردار تھے تو ان کو وہی پروٹوکال دیا گیا، لیکن اینی ہاؤ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، وہ دشمن تھے تو ان کو باندھا گیا۔ لیکن روزانہ وہ جب مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا دیکھتے تھے، آپ کا بیہیویئر دیکھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ اور پھر اپنے ساتھ بھی، روزانہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، ثمامہ اب کیا خیال ہے؟ اور پھر ثمامہ کا وہی سخت جواب دینا اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی کے ساتھ چلے جانا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور صحابی تھے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اذان کا مذاق اڑایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو وہ واقعہ۔
کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کی محبت دل میں ڈالی بہترین اخلاق سے. آج آپ مجھے بتائیے، جب ہم دین سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، دین کی کوئی بات بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، تو کہاں لکھا ہے کہ سخت رویوں کے ساتھ بتائیے؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ اسٹرکٹنس کیجیے؟ دیکھیں، محبت اور نرمی کے ساتھ ہی اللہ کا پیغام آگے لوگوں کے دلوں میں ڈالا جا سکتا ہے. جب بھی آپ سختی کریں گے تو لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حسن اخلاق دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کے ساتھ بھی اتنے سافٹ تھے، کہاں پھر اپنوں کے ساتھ معاملات ہوں تو وہ تو اور ہی زیادہ محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم نرم مزاج ہیں، لیکن وہ ہوتے نہیں. وہ بہت اریٹیٹنگ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اپنے سخت رویے کے ساتھ. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سختی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے. یہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے. یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے. اور اگر ہم صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، ہم صحیح معنوں میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمارے مزاج میں بھی نرمی آنی چاہیے. کیونکہ جس آیت کو میں نے آپ کو بتایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحیح معنوں میں ہو ہی نہیں رہی. اس کی کچھ وجوہات ہیں: اپنے اخلاق کی خرابی، یا پھر آبا و اجداد کی اندھی تقلید، یا پھر بزرگوں کی عقیدت، پھر اختلافی مسائل میں پڑنا، سنت صحیحہ کا علم حاصل نہ کرنا. یعنی جو دل میں آتا ہے بس وہی کرتے جائیں. کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگتے. اب آپ دیکھیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس طرح سے اسمبلی میں ٹرانسجینڈر کا بل پاس ہونے کی جو درخواست دی گئی ہے، تب یہ تو انبلیویبل ہے. اس کو تو کسی صورت بیئر نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ بات اسلامی مملکت پاکستان کی اسمبلی تک پہنچائی گئی. یعنی اس کو پروموٹ کرنے والے، اس کو سپورٹ کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے. میں تو جب اس بات کو، اس خبر کو پڑھ رہی تھی تو مجھے باقاعدہ خوف آ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی عذاب نہ آئے. کیونکہ ابھی ہم ریسنٹ ہی آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں. کس قدر خطرناک سیلاب پاکستان کی طرف آیا، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے. ابھی تک بھی آپ دیکھیے کہ وہ پریشانی ہمارے سروں پر پڑی ہوئی ہے. اور ایسے میں اس طرح کی بات، تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ کہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اچھا، اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اتنے بے بس ہیں کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم ایز اٹ از دین کو فالو کریں. دیکھیں، یہ ٹرانسجینڈر بل جو ہے یہ ان مخنث لوگوں کے حق میں نہیں ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایب نارملٹی کے ساتھ پیدا کیا. یہ ان کے لیے نہیں ہے. یہ جو بل ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مرد ہے اگر وہ عورت بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور اگر کوئی عورت مرد بننا چاہے تو بن سکتی ہے. اس کو یہ حکومت نہیں روکے گی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آگے ہومو سیکشوالٹی کا دروازہ کھل رہا ہے جو ابھی تک پاکستان میں بند تھا. تو یہ کیسی محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسے ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ قیامت سے پہلے جو اللہ کی طرف سے یہ ریمائنڈرز آئیں گے سیلاب کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، یہ کم ہے جو اب ہم مزید ریمائنڈرز کو دعوت دے رہے ہیں. ایسا ہی لگ رہا ہے بس یہی ہے نا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ دل میں اس کو برا جانیں، کیونکہ یہ ایمان کا لیسٹ درجہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر غلط سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، تو آپ اس کو دل میں برا جانیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس فتنے سے ہمارے ملک کو بچا، اللہ ہماری نسلوں کو بچا.
کیونکہ آپ کو پتا اللہ نہ کرے اگر یہ بل پاس ہو گیا نا تو پھر ہماری نسلیں بھی وہ فتنہ دیکھیں گی. اللہ اس سے بچائے ہمیں. اتنا خوف آتا ہے اور اتنا مشکل لگ رہا ہے اب جینا کہ کس طریقے سے ہم اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں زندگی گزاریں. اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے الفاظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں سکھایا وہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے تھا. اور پھر یہ کہ زبردستی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں لوگ کیونکہ خود کو مسلمان جو کہلوانا ہے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت کے ساتھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کریں گے. کیونکہ یہ ضروری ہے کہ محبت کے ساتھ اطاعت ہو. اطاعت ہو اور محبت ساتھ نہ ہو تو وہ اطاعت کام کی نہیں ہے. اور اگر محبت ہو اور اطاعت نہ ہو تو یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے. آج بہت سارے لوگ اس گمراہی میں بھی پڑے ہوئے. یوں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں, لیکن اطاعت نام کی کوئی چیز نہیں. وہ کہتے ہیں یہ محبت ہی ہمیں جنت میں لے جائے گی. تو یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح طور پر بتا دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا. تبھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبت سے نوازے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے اس میں آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے نہیں آ سکتے تھے, کافی بیمار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ وہ مومنوں کو جماعت کروائیں. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز پڑھ رہی ہے, کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو مسکرائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کو فیل کر رہے تھے کہ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جو بھی نماز پڑھے گا وہ برائیوں سے بچے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشی تھی جو آپ کے چہرے پر آ گئی. آج بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ برائیوں سے بچ جاتے ہیں. اپنی نسلوں کو یہ تلقین کریں کہ نماز اچھے سے پڑھیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نمازوں کو فوکس کرو اور اپنے ماتحتوں کو تکلیف نہ دو, ان کا خیال کرو. یعنی یہ دو چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہوں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاسٹ ورڈز کے اعتبار سے بتائی, کیونکہ نماز آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے. اور جب آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمبل ہوتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں, ان کی بہترین تربیت کرتے ہیں, تو آپ کے اندر عاجزی مینٹین رہتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ایمان کو جو سب سے زیادہ خطرہ پہنچانے والی چیز ہے وہ منافقت ہے. یہ منافقتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, کیونکہ ہم ڈبل فیس جو رکھتے ہیں نا, کہ ہم لوگوں کے سامنے تو کچھ اور ہیں اور بیک آف اسکرین کچھ اور ہیں, تو یہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں کم ہونے لگتی ہے اور منافقت بڑھنے لگتی ہے. اور ہم سب منافقوں کی علامتوں کو پڑھ چکے ہیں. جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, خیانت کرنا, یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. اور جب ہم سورہ توبہ پڑھ رہے تھے تو وہاں ہم نے بے شمار خصلتیں منافقین کی پڑھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے لیے ساری چیزوں سے بڑھ کر دے, اپنی اولاد سے بڑھ کر, اپنے والدین سے بڑھ کر, اپنی جان سے بڑھ کر, اپنے مال سے بڑھ کر, ہر چیز سے بڑھ کر تو کر دے. اس کی خاص الخاص دعا کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے, کیونکہ جب آپ کو احادیث میں بتایا گیا عمل یاد رہتا ہے, اٹ مینز کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور آپ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ سنت کو فالو کیا, تو یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے. الحمدللہ اس پر استقامت کی دعا کریں. تو یہاں جو آج ہم نے جس آیت پر غور و فکر کیا, دیکھا جائے تو بہت ہی سمپل آیت ہے, اور اس کے ترجمے کو اور اس کے فہم کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں الحمدللہ. لیکن اس میں اس آیت کے آخر میں جو سزا بتائی گئی ہے کہ
جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت نہیں کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. کیونکہ یہاں تو یہی بات ہو رہی ہے نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اطاعت نہیں کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ایک تو عمل کرنا اتنا مشکل، پھر اس پر کہاں یہ برباد ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں بچائے اس چیز سے کہ ہم اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ غلط کام کریں. کیونکہ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن جب اس کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں تو وہ غلط کام اچھے کاموں کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو آج ہم اپنا غور و فکر یہیں روکیں گے اس خلاصے کے ساتھ کہ ہم سب نے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کتنا اس کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، کتنا زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سکون محسوس کرتے ہیں، اور دوسری بات کتنا زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی احادیث کتنی امپورٹنٹ ہے، اس میں بتایا گیا عمل کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس عمل پر اپنے عمل کو لانا کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر ہم اس چیز کو کتنا اپنی اولادوں کے اندر بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں. اپنے تک نہیں رکھنا، صرف اپنی اولادوں تک بھی ٹرانسفر کرنا ہے. کتنا زیادہ ہم اپنی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری نسلوں میں قائم رکھ، اور وہ تیری اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں. وہ جہاں بھی رہیں اللہ تیرے فرما بردار رہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب تک ہم اپنی کوششوں کے ساتھ اس دعا کو نہیں جوڑتے نا، اس ساری کوششیں بھی ادھوری رہ جائیں گی. اور مجھے لگتا ہے دعاؤں کا پریشر زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری کوششیں بھی بہت کمزور ہیں. یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں بھی محفوظ رکھے، ہمارے اعمال کو بھی محفوظ رکھے. اور یاد رکھیے گا کہ جتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں وقت گزارتے ہیں نا، یہ بھی سراسر اللہ ہی کی توفیق سے. الحمدللہ اللہ کا اس پر بھی جتنا شکر ادا کریں کم ہے. آج کل کی جو یوتھ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فرما برداری میں زندگی گزارنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہے. ان کو سمجھائیں کہ اگر تم نے فرما برداری میں زندگی نہ گزاری تو تم ڈیفیکلٹی میں پڑ جاؤ گے، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. ایکچولی نافرمانی میں لطف آتا ہے نا، نفسانی خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو دل چاہے وہ کرو تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کرو، اس میں ایک قید سی محسوس ہوتی ہے، اپنی خواہش نفس پر ضرب لگتی محسوس ہوتی ہے. دیکھیں آج کیا حال ہے کالجز کا، یونیورسٹیز کا، کتنے برے حال ہیں. اگر آپ کسی کالج کی، جو آج کل اے اور او لیولز کے کالجز ہیں، اگر آپ ان کی ویلکم پارٹی ہی دیکھ لینا تو آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ مسلمان بچے ہیں، وہ ہمارے ہی گھروں سے جا رہے ہیں نا، کہیں اور سے تو نہیں جا رہے. اور اگر آپ نارمل یونیورسٹیز کی بات کر لیں، نارمل کالجز کی بھی بات کر لیں، تو وہاں پر بھی حالات بہت برے ہیں. یہ ہماری نوجوان نسل ہے. پھر اس میں کوئی اللہ کا فرما بردار بچہ چلا جائے تو اس کے لیے کتنا معاشرے کا پریشر ہوگا. وہ آس پاس کیا دیکھ رہا ہے اور وہ خود کیا کر رہا ہے، پھر اس کو اپنا آپ اور اس کے گھر والے تو انوکھے ہی لگیں گے نا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، بالکل بھی ان کو معاشرے کا اثر لینے کی اجازت نہ دیں. اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ باقاعدہ کمیونیکیشن کو ڈیولپ کرنا پڑے، تو کریں اس کو. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ دیکھیں اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو برباد کر دے گا. اور صرف اگر یہ چیز آپ نے اپنے تک بھی رکھی اور اپنے بچوں تک ٹرانسفر نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا اپنے بچوں کو، کیوں ان کی تربیت نہیں کی، کیوں ان کو معاشرے کے حوالے چھوڑ دیا. آج آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ بچے باہر کھیل کر آتے ہیں نا تو بھی کتنی گندگیاں اور آلودگیاں لے کر آتے ہیں، بے شک وہ 6-7 سال کا 8 سال کا بچہ ہو،
تب بھی وہ کتنی گندگیاں لے کر گھر آ رہا ہوتا ہے، اور اس بات کا اندازہ آپ سب کو ہوگا۔ ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو لے کر، جب وہ ماں باپ پر ڈپینڈڈ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، جب ان کو ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، ان کے اپنے اندر بھی بہت ساری خواہشات پیدا ہو رہی ہوتی، تو اس وقت اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا اور کوشش کرنا کتنا ضروری ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر دے، اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے۔ بے شک ہم اس دنیا میں تن تنہا عمل کرنے والے ہوں، اللہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی طاقت اور قوت عطا کرے، اللہ تعالی ہمیں سلطان النصیر عطا کرے، اللہ ہمارے ساتھ رہے، اللہ تعالی ہماری مدد کرتا رہے، یہ سب چیزیں مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو آج ہم اپنا غور و فکر یہیں پر ہی روکیں گے، اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔